پاکستان اور پاکستانیت کے متعلق کچھ سوچ و بچار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الحجر دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن نو نازل بھی خود فرمایا اور خود ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اسی یہ حفاظت بھی کریں گے۔ قرآن نو اس آیت چ اللہ نے ذکر رکھے ہے۔ قرآن دا نام قرآن بھی ہے، قرآن دا نام قرآن کتاب بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، بڑے اس میں اسماء نے یہ، لیکن یہ اللہ نے انہوں ذکر رکھے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ یہ مطلب ہے کہ جتنی کوئی شاید قیمتی ہوئے نا جی، اتنا انہوں خطرہ ہوتا ہے، تو جنہ خطرہ ہوئے اوڈی حفاظت دا انتظام ہوتا ہے۔ جنی چیز قیمتی ہوئے اونا انہوں خطرہ ہوتا ہے، جنہ انہوں خطرہ ہوئے اونا دی حفاظت دا انتظام کرنا ضروری ہے۔ جنہیں سنگل اور جنہیں تالے اور جس قسم دے دروازے بینکاں ہوندے نے، کارنوں نہیں ہوندے۔ حالانکہ کراچ بھی پیسے ہوندے نے، لیکن انہیں پیسے کراچ نہیں ہوندے جنہیں بینک چ ہوندے نے۔ بڑا کی خیال ہے یار، بینک دے وچ ڈبل دروازہ ہوتا ہے، ایک اندر نو کھلدا ہے، ایک اتوں تھلے آوندا ہے، ایک اس پاسے پھر وچ پھسدا ہے آ کے، وہ دے اگے دو تالے ہوندے نے، باہر گن مین بھی ہوندا ہے۔ سمجھ ہوندی ہے کہ اتھے اندر سرمایہ زیادہ ہے۔ یہ مطلب ہے حفاظت دا انتظام اتھے زیادہ کیتا جاندہ ہے عزیزو جتھے خطرہ زیادہ ہوئے۔ تسی اندازہ لاؤ کہ کنہ کو اس قرآن نو خطرہ سی کہ اکبر خود ذمہ داری اٹھا۔ مہربانی کے بلا اس قرآن نو کنہ خطرہ سی کہ اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے تو ہم حفاظت بھی کریں گے۔ ایک آیت اور پڑھنا جی، ادھے وچ بھی ذکر ہے۔ وہ میرے اللہ نے فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکرن رسولاً، ایک اور بھی ذکر میں نے تمہاری جان میں نازل کیا ہے اور وہ میرا رسول ہے۔ ایک رسول بھی ذکر ہے، وہ سورہ طلاق ہے۔ اے پہلی سورہ حجر سی، سورہ حجر قرآن ذکر ہے اور سورہ طلاق اللہ نے اپنے حبیب نو ذکر فرمایا ہے، اور خالق فرماندہ وہ بھی ذکر ہے یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اس قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے کمال ایک قاری ہے۔ قاری بڑے دنیا تے پھردے نے جڑے یہ تلاوت کردے نے۔ ایک قاری یہ کائنات تے یہ بھی ذکر ہے، وہ خود بھی ذکر ہے۔ جڑا وہ منہ چو نکل رہا ہے یہ بھی ذکر ہے، اور جڑا منہ چو کٹ رہا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن دیاں دو آیتاں تو بعد مزید بحث دی ضرورت نہیں قبلہ، کہ قرآن بھی ذکر ہے اللہ دی نظر اور میرا نبی بھی ذکر ہے اللہ دی نظر، لیکن فرق بڑا خوبصورت تے کمال ہے۔ اس ذکر دی وجہ تو وہ ذکر نہیں، اس ذکر دی وجہ تو یہ ذکر۔ دوبارہ عرض کرنا جی، قرآن دے بولن نال نبی نہیں بنے یارا، نبی دے بولن نال قرآن بنے۔ یہ مطلب ہے وہ بھی ذکر ہے جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، یہ بھی ذکر ہے جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے۔ دیکھو جی، یہ رمضان المبارک سے نازل ہوا ہے اور ربیع الاول سے نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے اینو خطرہ ہے، یہ دی حفاظت دا میں انتظام خود کروں گا۔ یہ جڑا منہ چو نکل کے انہیں خطرے وچے، جدے منہ چو نکلیا ہو کنے خطرے چو ہوئے۔ بہت شکریہ، مولا تو انہوں جزا دے بے۔ میں عرض کر رہے ہیں جدے منہ چو نکل کے ایک قرآن بنے ہیں، انہوں نے تو کوئی خطرہ ہوئے گا۔ یہ بھی ذکر ہے تے محافظ کون ہے جی؟ اللہ۔ وہ بھی ذکر ہے تے محافظ کون ہے جی؟ اللہ۔ اللہ تو انہوں حفظ و امان چ رکھے۔ اے اللہ پاک نے جو حفاظت دا ذمہ لیا ہے تے پھر نبی دی حفاظت کنے کی تھی؟ تھوڑے ہی بولے ہو اللہ نے۔ بندیاں نو شک پہ گیا ہے پہ شاید مولوی نو پتہ نہیں کہ میں آیا کیڑے کام ہاں تے کام کیڑے لگ پیا۔ امام حسین علیہ السلام دا جشن پڑھنا ہے تے کتھوں گل شروع کر دیتی سو، تسی فکر نہ کرو، میں نو پتہ ہے۔ میں نو پتہ ہے شبیر دے ذکر تک آن واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑنا، پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پڑنا ہے، کچھ مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا پڑنا ہے۔ انہوں میں جدوں اتھے آیا تو سمجھ آ جائے کہ واقعی میں جشن ہی پہ پڑھنا، میں جشن ہی شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن بھی ذکر ہے اور میرا نبی بھی ذکر ہے۔ یہ دی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ شکریہ۔ تے پیغمبر دی حفاظت کنے کیتی ہے؟ اللہ۔ اللہ نظر آیا نہیں، نظر آئے گا نہیں۔ اللہ جدو کم کردہ ہے نا، کوئی ذمہ داری اٹھاندہ ہے اللہ خود، وہ پھر اگے اللہ نے کوئی محکمہ رکھا ہے جنہ کو کم لیندہ ہے۔
اگر ڈی سی صاحب سیالکوٹ دی کوئی گلی بنا دین تو تہاڈا کی خیال ہے ڈی سی دابڑا چک کے ٹریا ہوئے گا؟ چلو اور میں نا ڈی سی صاحب اگر آخر میں گلی بنا دیاں گا اور بعد تختی بھی لگ جائے وہ نہ بنائیے، چلو انج کرو موٹر وے کنے بنائی؟ سیالکوٹ تو لاہور موٹر وے کسے بنائی ہے؟ جن نے بنائی ہے مثلا کنے بنائی؟ کتے دور سے بنی؟ نواز شریف دور، چلو نواز شریف شہباز شریف انہیں بنائی، پھر وہ نواز شریف اتنے سریا سدھا کرتا سی، شہباز شریف صاحب بجری لاندے سن، وہ تو اتنے آئے بھی نہیں، وہ اتنے دسے بھی نہیں، پھر وہ آندے نساں بنائیے، دسے بھی نہیں پھر آندے نساں بنائیے، دسے بھی نہیں تو پھر آندے نساں بنائیے، تو تسی من گئے وہ نہیں بنائیے۔ اچھا ہوں بندے میں پوچھیں گے، بندے آخر گے مولوی گل تو کیوں کرنا ہے؟ وہ وڈے بندے نے، وہ اتنے مستری بنے نے، وہ اتنے انجینئر بنے نے، وہ سریا پہ سیدھا کرتے ہیں، انہاں اگوں بندے رکھے نے، بندیاں آگے بندے رکھے نے، اللہ کوئی بندہ آگے نہیں رکھے۔ یار بندہ وڈا ہو جائے تو وہ اگوں بندے رکھتا ہے، تو اڈا کی خیال ہے؟ اللہ آپ ہاں ذمہ اللہ ہی اٹھایا ہے، لیکن اللہ نے اگے رکھے نے بھی رکھے نے۔ میں ایک منٹ اپنی گل واضح کر لینی ہے، یہ جان کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نحنو نحیی الموتى ونکتب، سورہ یاسین ہے، ہم لوگوں کو موت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو زندگی دیتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موت بھی اسی دینے ہیں تے اعمال بھی میں خود لکھنا، نکتب ہم لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں۔ موت کون دیندا ہے؟ اللہ دی باری چوپی کر جاندے ہو کی ہو گیا؟ چلو زندگی والی گل کر لینی ہے، موت تو گھبرا گیا، زندگی کون دیندا ہے؟ اللہ۔ اگوں زندگی کون دے گا؟ اللہ۔ سب نو اللہ زیادہ زندگی دے تو کون دے گا؟ شکر ہے اللہ۔ تے جے موت دے گا؟ شکر ہے اللہ۔ کدی کسے بندے صف تے بیٹھے ہاں فاتحہ پڑھ کے آکھیا ہوئے اچھا جی جو اسرائیل نو منظور ہے؟ یار جان کون کٹتا ہے؟ اسرائیل کٹتا ہے۔ اسرائیل اللہ نے رکھا ہے نا جی، اللہ انہوں بھیجدا تے وہ جان کٹتا ہے۔ اللہ جان آپ بھی کٹ سکتا ہے، جڑا کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، وہ حکم دے کے کائنات نو مار نہیں سکتا؟ مار سکتا ہے۔ پھر وہ بچ رکھے ہے نا کوئی انہیں، کون؟ حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آؤندے نے ہیں جی، یہ مطلب ہے کہ میری تقریر تو پہلے ہی میرے ضلع نو پتہ ہے، جنہ کو اللہ اپنا کام لوے نا وہ علیہ السلام ہوندے نے۔ شکریہ۔ جبریل دے رستے پیغام بھیجدا ہے، پیغام لے کے آندا ہے، وہ بھی علیہ السلام ہے۔ جڑا موت دیندا ہے وہ بھی علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرافیل بالکل الیکشن کمیشن دی طرح بالکل فارغ نے، صرف انہاں سور پھونک کے دنیا تباہ کرنی ہے۔ جڑے الیکشن کمیشن صاحب ہوندے نے وہ ویلے ہی ہوندے نے، انہاں صرف الیکشن کرانا ہوندا ہے، 5 سال بعد ہوئے، 10 سال بعد ہوئے، 2 سال بعد ہوئے، جدوں نہ کرانا ہے الیکشن ہی کرانا ہے، کیونکہ انہوں کم ہی ہے صرف لوگ اندر دیکھو جی ویلیت رہا ویلیت نہیں نا، آخر الیکشن کرانا نے۔ حضرت اسرافیل ویلے نہیں بیٹھے، وہ ملازم نے باقاعدہ اللہ دے، تے انہیں آخر تے سور پھونکنا ہے تے دنیا تباہ کرنی نے۔ ایک کام واسطے بھی انہیں نا ایک رکھے ہے، مہربانی، وہ ایڈا اکبر ہے، اتنی کبریائی ہو دے بچے کہ ایک کو نے کام کرنا ہے، ورنہ عمر کرے تو دنیا تباہ کر دے، روڑا ہی کوئی نہیں۔ قادر مطلق ہے، ہر شے کر سکتا ہے۔ پھر وچ کدی جبرائیل نو رکھے ہے تو پیغام دینا ہے، اسرافیل نو تو سور پھونکنا ہے، سور پھونکنا ہے۔ اچھا پھر جناب علی میکائیل نو تساں بارش لیاونی ہے، اینے اے کرنا ہے، اینے اے کرنا ہے، اینے اے کرنا ہے، کر آپ بھی سکتا ہے۔ انہاں فرشتیاں نو وچ رکھیا سو تے اجے تو وسیلے دا منکر ہے۔ یار اللہ دے کرندے کام کر رہے ہیں، اللہ دے محکمہ کام کر رہے ہیں، عزیزو اللہ دا محکمہ کام کر رہے ہیں۔ تو اڈا کی خیال ہے جڑا سنا کسے وسیلے نال دیندا ہے، جڑا موت کسے اور وسیلے نال دیندا ہے، وہ تو موت واسطے بندہ رکھے ہے، اس سور پھونکن واسطے بندہ رکھے ہے، تے تو اڈا کی خیال ہے اے دی حفاظت واسطے کوئی بندہ نہیں رکھے۔ میرے عزیزو کو ٹافیاں کھا لو پہلا، ٹھیک ٹافیاں کوئی بندہ پہ سٹتا ہے، ٹافیاں کوئی سٹتا ہے، جڑا بندہ ٹافی پھڑے ہو جیب چ رکھے، جاندے کھا لے، جاندے کھا لے، کوئی گل خوشی انہاں دی
میں کہنا جڑا ٹافی سٹیا جیب چ رکھ لو نا. ٹافی دی وجہ تو کسے دی جیب نہیں کٹی جاندی. چلو ٹھیک. اظہار مسرت ہے یہ جڑا نا جڑا کام میں ہوندہ شروع ہوئے ہے یہ دراصل ایک بندے دے سر چ کتا وڈ گیا سی. سر چ وہ بندے آکھا تیرے سر چ کتا کتوں وڈ گیا؟ کتا ہاتھ نو پیندا ہے, کتا پیر نو پیندا ہے. وہ آندا ایک بزرگ دا بیڑا گرک ہوئے کہ اس آکھا ایک بزرگ آندا سی تو کتا پایا ادو بہ جائے میں بہ گیا وہ میرے سر چ وڈ گیا. یہ کسی بزرگ دا بیڑا گرک ہویا ہے پہ جشن پڑھے نہیں جاندے منائے جاندے نے, ورنہ جتھے قرآن پڑھیا جائے نا اتھے شرارتہ نہیں کری. منانا ہے تو سڑکے منا لو جا کے, میں تو ڈکے جو چلانا جے چلا لو, جتھے نچنا جے نچ لو, واجہ بجانا جے بجا لو, میں ڈکنا پیا. ایتھے تساں مینوں پڑھن سدیا تے سنو. وہ یارا میں پڑھن آئے ہاں تے تسی سنن بیٹھے ہو. یہ کسی بزرگ دا بیڑا گرک ہویا ہے پہ جشن منائے جاندے نے, جشن سنے نہیں جاندے. ہاں منائے جاندے نے, اور تو سڑکے منائے جاندے نے. جدو امام بارگاہ تے مسجد چاہ کے بہ گئے ہو تو سنن واسطے بیٹھے ہو نا. جنہیں منانے بار منا لیا, ہاں ڈکے اے اتھے منا لو پر جا کے یار. مہربانی کرو, قرآن پڑھیا جا رہا ہے, قرآن دی تشریح میں کر رہے ہیں. یار سنن میں نے پتہ ہے بندے خوشی کرنا آئے نے, بندے ہسن آئے نے, آج مسکران آئے نے. کھلو جاؤ, مسکران آئے نے بندے. مسکراؤ, شبیر آ گیا, مسکراؤ. نبی اٹھایا ہے, مسکراؤ. میں اپنا موضوع پہلے پڑھ چھڑنا تو میں دس دینا. میں جنہیں سال تو اتھے آ رہے ہیں, میں ہر سال بانیاں نوانا بندہ بدلو, ٹیسٹ بدلو, مہربانی کرو. ذاکری نہیں نے, ذاکر کوئی پڑھے, جشن پڑھے, اور پھر جڑا منانا ہے وہ منا لو, جو کرنا ہے کر لو. میں ان قرآن لے کے آیا, میں کی کرا؟ میں تو وہی کرنا جو میں مجلس سے کرنا. مجلس بھی ہو دی ہے تو جشن بھی ہو دا, ظہور بھی ہو دا تو شہادت بھی ہو دی. ایک مقصد ہے جنہوں بیان کرنا ہے. خوش ہونا ہے تو دلی طور پر بڑا خوش ہو سکتا ہے, مسکراہٹ آ سکتی ہے, بندہ نعرہ لا سکتا ہے. مہربانی ٹافی کو سٹے تو جیب چ پا لو, وہ پھر جاندیاں کھا لیا جے, کوئی گل نہیں. وہ کھا سکتا ہے, کوئی ناجائز نہیں, معاف کرنا, ناجائز نہیں, کھادی جا سکتی ہے. وہ جدے منہ چ ٹافی ہوئے نا, وہ ڈردا نعرہ بھی نہیں مارتا بھی ٹافی اگلے دی تاؤن تے ڈگنی. ہوں جدے منہ چ ٹافی ہوئے وہ کتنے نعرہ مارے جی بیچارہ, وہ ٹافی سانبے کے نعرہ مارے. ہاں جی, ایک صلوات پڑھو خزرہ ٹافی تو بغیر. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت شکریہ, مولا تو انہوں جزا کرے, جزائے خیر عطا فرمائے. جے تساں جشن سن کے کوئی مسکرانا ہے تو تاں بھی مسکرا لو, تے جے مولوی دا ترا کر کے ہسنا جے تاں بھی ہس لو, چلا لو دو ترا اور. میں کی بیان ہسنا ہی ہے نا کسے طریقے. ایک میں صاحب لایا ہے پہ تمہیں پتہ بچے پٹاخا اتھے چلاندے نے جتھے بابا گالا کڈے, اگے پیچھے نہیں چلان گے, اتھے چلان گے جتھے گرم ہو جائے. میں اس پٹاخے تو گرم تاں نہیں ہونا پہ چھیڑنا نہ بنا لو جتھوں لنگدا ہوا کول پٹاخا چلا چھڑیا. اس واسطے میں سمجھنا پہ تسی بھی خوش بیٹھے ہو تے انہاں چیزاں تھوڑی جی رکاوٹ پیدا ہوندی ہے. خوشی دا اظہار کیتا نے, ہو سکتا ہے میں تے ایویں گل کیتی ہے, خدا دی مینوں قسم ہے جس خوشی نال چلایا نا, پتہ نہیں ایک مینوں یقین ہے آدھرا سجے پاسے والا فرشتہ ہے نا, انہیں بھی لکھ لیا ہوئے گا کہ خوش ہویا سی. کم از کم نہ اینا لکھ لے گا کہ آج خوش ہوا ہے 3 شعبان. ہن سانو خوشی کی ہے جی, وہی میں دس کے تہاڈے کول اجازت لینی ہے. ایک قرآن بھی ذکر ہے, شکریہ شکریہ, پیغمبر بھی ذکر ہے, یہ بھی اللہ نے بھیجا ہے, وہ بھی اللہ نے بھیجا ہے. یہ دی حفاظت بھی اللہ کرے گا, پیغمبر دی حفاظت بھی اللہ کرے گا. جدو اللہ کہے پہ یہ کام میں کرنا ہے, جدے کولوں ایک کام حفاظت دا لوے گا نا, او دے فعل نو اللہ اپنا فعل کہہ رہے. کیا بات ہے, او دے فعل نو اللہ اپنا فعل کہہ رہے ہیں, کیونکہ بڑے کام اللہ لیندہ ہے. نحنو نحی الموتى ونکتب, ہم تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. یہ دا مطلب لکھ دے فرشتے نے, ایک کرامن کاتبین لکھ دے نا جی, یہ 2 نے جڑے لکھ دے نے کرامن کاتبین, 2 لکھ دے نے یار, 2 لکھ دے نے, ہر بندے نال 2 نے. اللہ فرماتا نحنو, ہم لکھتے ہیں, ہم لکھتے ہیں. یہ دا مطلب ان کا لکھنا ہی اللہ کا لکھنا, ان کا لکھنا ہی
اللہ کا لکھنا ہے، لہٰذا یہ لکھنے میں غلطی، شکریہ، لکھنے میں غلطی کرتے ہوتے تو اللہ ان کے لکھنے کو اپنا لکھنا قرار نہیں دیتا۔ یہ مطلب ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور اسی کو مذہب اہل بیت میں معصوم کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، پیغمبر نے بیعت صحابہ کو لئیے، اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور تم نبی کی بیعت کیا کر رہے ہو؟ دراصل تم اللہ کی بیعت کر رہے ہو۔ یہ مطلب ہے نبی دی بیعت اللہ دی بیعت ہے، نبی بیعت لین چ غلطی نہیں کرتا۔ نبی نے کنکر مشرکان سٹے، اللہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ان اللہ رما، حبیب تو نے نہیں پھینکے بلکہ یہ کنکر اللہ نے پھینکے ہیں۔ یہ مطلب ہے نبی کنکر پھینکنے میں بھی نعوذ باللہ غلطی نہیں کرتے۔ جس کے فعل کو اللہ اپنی طرف نسبت دے وہ غلطی نہیں کرتا، تو پھر طے ہو گیا جس ذریعے کی وجہ سے قرآن محفوظ رہا وہ بھی غلطی نہیں کرتا، جس وسیلے کی وجہ سے محمد محفوظ رہا وہ بھی غلطی نہیں۔ راضیاں جڑے نیڑے ہو نا بھائی، شکریہ جڑے چند دوست نیڑے ہو کے پہنچے نے۔ میں نا ایک ہے نگہبان قرآن، ایک ہے نگہبان رسالت، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کسی کا لگایا وہ بھی غلطی نہیں کرتا، محمد کی حفاظت کا بھی ذمہ لگایا وہ بھی غلطی نہیں کرتا۔ ایک قرآن اللہ بھیجیا جی، اینا اس محفوظ رکھے ہے اللہ نے کہ بھیجیا آپ ہے، کسے بندے دی رائی نہیں، آپ بھیجیا۔ میں کیا اللہ بھیجیا کتھے؟ فرمایا فی لوح محفوظ، ایک لوح محفوظ ہے وہ دے وچ رکھے۔ پھر فرمایا نزل بہی روح الامین والا قلبی کا، محمد ہم نے روح الامین کے ذریعے اس قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا۔ کمال ہے، بھیجن والا اللہ ہے، لوح محفوظ چو اترے ہے، لیاؤن والا جبریل ہے، قلب محمد تے اترے ہے، اتھو زبان رسالت تے آیا ہے، تے اس ویلے آئے۔ حفاظت دی حد مک گئی ہے، جنہیں بھیجے ہے وہ بھی پاک ہے۔ کیا بات ہے بھائی، جس لوح تے لکھیا سی محفوظ ہے وہ بھی پاک ہے۔ لوح محفوظ کنوں آندے نے؟ محفوظ تختی۔ لوح محفوظ کنوں آندے نے جی؟ محفوظ تختی، او دے اتوں قرآن اتر کے اتھے آیا جی قلب رسول تے۔ تساں کدے وڈے مولوی کو سنیا ہوئے کہ ماہانہ جبریل لوح محفوظ نو ٹاکی نال صاف کرتا ہے؟ نہیں۔ روزانہ کرتا ہے؟ نہیں۔ ماہانہ؟ نہیں۔ سالانہ؟ نہیں۔ کیوں؟ محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ کمال ہے، بندے چپ کر گئے نے۔ ڈسٹنگ روزانہ ہوندی ہے، اندر تک ڈسٹ اپڑ جاندی ہے پانڈیاں دے وچ، اور روز ڈسٹنگ نہ ہوئے تسی اندر جا کے پانڈے چاہیں لاؤ تے اپڑ گئی ہوندی۔ ڈسٹ بڑی باریک ہوندی ہے، شیطانیت ادوں بھی باریک ہوندی، وہ اتھے اپڑ دی ہے جتھے نہ تھا ہوئے، اتھے بھی اپڑ جاندی۔ اے شیطان دا وسوسہ بڑا باریک ہوندا ہے، ایڈا باریک ہوندا ہے، اور روزے پہ ہوندے نے نا بڑی باریکی نال اس مومناں نوں روزیاں تو منع کرنا ہے۔ دس تو بھی باریک ہوندی ہے وسوسے دی شیطانیت۔ انہیں اے نہیں مومناں نوں آکھنا پہ روزہ نہیں رکھنا، بس اینا آکھنا ہے دن واہ وڈا ہے۔ اے وسوسہ چھوٹا جا تے بندہ اندروں آندہ پھر مشکل ہی ہے ادکا وسوسہ۔ میرے عزیزو، پرانے زمانے چ اتلیاں پاڑاں تے پانڈے ہوندے سن، وہ عورتاں کدی نہیں سن لائے، سال بعد لاندیاں سن تے مانج کے پھر اتنے ٹنگ چھڑدیاں سن۔ یہ مطلب اتھے بھی توڑ اپڑ جاندی سی، محفوظ ہو بھی نہیں سن۔ جیڑی اللہ نے لو رکھی ہے نا وہ دیتے شیطانیت دی ڈسٹ نہیں پہنچتی، وہ محفوظ ہے۔ ہر بندے آکھے انہوں ٹاکی مارن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جیڑا بندہ من جائے نا پہلا انہوں مناؤ۔ پہ جبریل روزانہ ٹاکی ماردا ہے؟ نہیں۔ ماہانہ ماردا ہے؟ نہیں۔ سالانہ ماردا ہے؟ آکھے گا نہیں یار انہوں اللہ محفوظ رکھے ہے۔ انہوں پوچھیں جتھوں قرآن اترے ہے اتھے ٹاکی مارن دی لوڑ نہیں، جتھے اترے ہے اتھے اپریشن دی لوڑ کیسے پہ جائے؟ کمال ہے یار، اللہ دی حفاظت دا انتظام ہے۔ اللہ انہوں جدو محفوظ رکھے ہے، شکریہ کے بلا، اللہ نگہبان ہے، اللہ خود محافظ ہے۔ اللہ نے اتھے رکھے ہے، اللہ بھی پاک جتھے اترے ہے قرآن، او جگہ بھی پاک جڑا لے کے آئے، او بھی پاک تے جس دل تے اترے، او بھی پاک تے جس زبان چو نکلے، او بھی پاک تے اجے تک ہے بھی پاک۔ پاک ہے،
اللہ کنے گھنٹے پاک رہندا ہے جی؟ فون کر لو کسی بڑے مولوی نو، ہر ویلے پاک، لوح محفوظ ہر ویلے پاک، تے جبرائیل علیہ السلام ہر ویلے پاک، تے قلب رسول ہر ویلے پاک، تے زبان رسول، تے ایس ویلے ہن قرآن ہر ویلے پاک۔ شاباش بھی تیرے سوچ دے، جدو اللہ نے بچ پلید آن ہی کو نہیں دیتا، محافظ کسے پلید کو بنا دے۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے وے۔ اج تو ہن میں کسے بندے نو آکھا نا اپنی ذرا قرآن، وہ آندہ کھلو جا جی میں ویسے طہارت چاہاں لیکن میرا وضو کوئی نہیں، میں طہارت ضرور ہاں لیکن قرآن حضرت میرا وضو کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے پاک ضروری ہے نا، پاک ضروری ہے۔ اینو ہاتھ لانا ہوئے تو کنا پاک چاہیے، سوچ جنہیں حفاظت کرنی ہوئے وہ کنا پاک۔ قبلہ ساڑھے نزدیک جنہ اللہ پاک نے موہ محفوظ ہر ویلے پاک ہے، جبرائیل ہر ویلے پاک ہے، نبی دا قلب ہر ویلے پاک ہے، نبی دی زبان ہر ویلے پاک ہے، تے قرآن ہر ویلے پاک ہے۔ جان لگیا نبی انو آوارہ چھڑ کے نہیں گیا، انہاں دے حوالے کر کے گیا ہے جڑے ہر ویلے پاک، جڑے ہر ویلے پاک نے۔ اللہ دی دشمنی پئی ہے اس بھیجیا کیوں ہے؟ جبریل دی دشمنی ثابت کر سکنا قرآن چوں، اس لیاندہ کیوں ہے؟ اور یار جبریل دی دشمنی پئی ہے اس لیاندہ کیوں ہے؟ نبی دی دشمنی پئی ہے اس سنایا کیوں ہے؟ شبیر دی دشمنی پئی ہے اس بچایا کیوں ہے؟ بہت شکریہ حضرات گرامی۔ ہن میں اعلان کرنے لگا، ہن میں جشن دا کسی اعلان کرنے لگا۔ حضرات باہر چنڈیاں اور باہر جناب لائٹاں، اے سیرے اے پھل اتھوں تک بندیاں جنہ شلوارا قمیضاں محرم چ پائیاں ہوندیاں نے، اج انہاں پینٹاں ساریاں پائی ہیں۔ بھائی خوشی دا موقع ہے، لباس تھوڑا تبدیل کر کے دسیا ہے کہ اج مجلس عزا نہیں، اج ماتمداری نہیں، اج ساڈے گھر خوشی ہے۔ ہن میں اعلان کرن لگا جشن دا، ان تو سننے چند دلائل اتے دے دینا۔ دیندارو، دیندارو، دین اسلام کو ماننے والوں، اعلان کیا جاتا ہے ربیع الاول میں اس کے ذکر کو اتارا گیا، 40 سال بعد اس ذکر کو اس ذکر پہ اتارا گیا۔ دونوں تاریخیں اہم ہیں۔ جس دن وہ ذکر اترا اسے میلاد النبی کہتے ہیں، جس دن یہ ذکر اترا اس کو شب نزول قرآن کہتے ہیں۔ اگر کسی کو خبر نہیں تو ہم دے رہے ہیں، آج اس کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ مولا جی تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ آج اس کی خیر و جناب، آج اس قرآن کی حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے۔ اسی مسلمان ہاں، اسی بھی انہوں محفوظ ہی رکھنے ہیں۔ میں بریف کیس وچ محفوظ رکھنا، تسی انہوں غلاف وچ محفوظ رکھ دیو۔ کئیاں تے ایڈا محفوظ رکھے ہے پہ جتھے رکھے ہے لایا ہی نہیں، محفوظ ہی رہے۔ اگر پریس وچ 2 ورکے جڑ گئے نا، میں ایک کرو قرآن منگوایا تو انہوں پتہ ہے پریس جتھے بندے نے کئی باری 2 ورکے جڑے رہندے نے تے اجے جڑے سن۔ میں کہا بھائی جی آپ کو چاقو چھری لے آئے جے، اب ورکے کھولیے، انہوں نے دیتا میں کھول لیا۔ میں کہا انہوں بھائی جی آپ بھی کھول لیا کرو۔ جس گھر وچوں شیعہ گھر وچوں بالکل نویں نکور سجدہ گاہ ملے، سمجھو کوئی نہیں پڑھتا، پڑھتے رہیے تو تھوڑی بہت کس دیئے۔ چلو ہو سکتا ہے ویسے نویں بھی مہمان لیا کے دیتی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھنا کہ اگلی جڑی استعمال ہوندی ہوئے وہ دیتے تھوڑے بہت سجدیاں دا نشان تے متھے تے پہ جاندہ ہے، سجدہ گاہ تے بھی پہ جائے گا تو کی فرق پہن لگا ہے۔ میرے عزیز دوستو قرآن کھولو، ایدی حفاظت دا انتظام اللہ نے کیتا ہے۔ حفاظت دا انتظام 2 نے، ایک جڑے اسیاں انہوں محفوظ رکھنے ہیں ورکیاں نو، جلد نو محفوظ رکھنے ہیں۔ جڑا میں حفاظت والا محافظ پڑھن لگا وہ میں جناب دے سامنے وہ پڑھن لگا جڑے اے دے وچ ہیرا پھیری نہیں ہون دیندے۔
تہاڈی کیا بات ہے کہ بلا ایک قانون ہے اور قانون چ بندے چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کرن تے تیار رہندے نے. یہ دشمنی بھی ادو ہی پئی ہے جدو اس آ کے دسیا شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, بت پرستی حرام ہے. دو ترے بڑے نے باقی سارے نو یاد رہے. کی سراج سارے دسا اور یار بت پرستی حرام ہے, قرآن سور دا گوشت حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, برائیاں بڑیاں نے یہ حرام نے. یہ آ کے حرام کردہ رہا ہے, نبی انہوں پڑھتے رہنے تے دشمنی پیندی رہی. اے دی دشمنی پئی ہے قانون ہون دی وجہ تو, پیغمبر دی دشمنی پئی ہے سنان دی وجہ تو, علی دی دشمنی پئی ہے بچان دی وجہ تو, اللہ دی دشمنی پئی ہے بھیجن دی وجہ تو, جبریل دی دشمنی پئی ہے لیاؤن دی وجہ تو. میرے عزیزو اللہ فرمایا نحنو نزلنا ذکر, جدو اساں انہوں نازل کیتا ہے حفاظت بھی اسی کرانگے. میں تو انہوں ذرا ایک باری پھر بیدار کرنے واسطے کہ جملہ پڑھ دینا. میرے عزیزو یزید کا قصور صرف شراب نہیں تھا, شرابی تھا لیکن صرف شراب قصور نہیں تھا. اصل قصور اس کا یہ تھا کہ اس نے بندوں سے بیعت لے لی تھی کہ میں اس قانون میں ہیرا پھیری کروں گا, اس کے حلال کو حرام, جائز کو ناجائز, ناجائز کو جائز کروں گا. تسی کدی توجہ رکھو تو جملہ شاید وزنی ہوئے. زہرا کے بیٹے نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ اس قانون کو قانون شکن کے شہر میں پڑھا. تو غور ہی نہیں فرما. سار اٹھاؤ میرے نال, مولا تانوں جزائے خیر دے. شبیر نو سمجھو یار قرآن پڑھنا سی تے حضرت زین العابدین بھی پڑھ سکتے سن, اور یار قرآن پڑھنا سی حضرت محمد باقر علیہ السلام بھی پڑھ سکتے سن. شبیر نے کٹے سر نال کیوں پڑھے ہیں؟ کیونکہ وہ ملعون سمجھ بیٹھا تھا کہ میں ان کو قتل کر کے اس قانون کو تبدیل کر دوں گا. شبیر نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ خود پڑھ کے بتایا ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں محافظ کل بھی ہم تھے. صدقہ جامع, صدقہ جامع, محافظ آج بھی ہم ہیں. شکریہ قبلہ. یہ دی محافظت کے میں کرنی. میں ایک تو واقعہ سنایا سی امام حسن عسکری علیہ السلام دا, وہ آج سنا دینا. امام حسن عسکری علیہ السلام دے دور چ ایک بندے نے قرآن دے خلاف کتاب لکھی کہ قرآن اتھے آ آندا ہے, قرآن اتھے اے آندا. کتاب اس لکھ لئی, کسے نو پرواہ نہیں سی, صرف وارث نو پرواہ سی. میں پہنا محافظ نو پرواہ سی. شکریہ قبلہ, نہایت مہربانی. محافظ نو پرواہ ہے سی. آپ نے وہ شاگرد نو بلایا تے پوچھیا بھی تیرے استاد کو کتاب لکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی. کی تناقضات القرآن, قرآن آپس وچ ٹکراندا ہے, ایک کدی کتے کچھ آندا ہے کدھر کچھ آندا ہے. امام نے فرمایا اپنے استاد نے ایک غلط کریں. کہنے لگا جی کر دیں گا, تسی دسو. امام نے آکھیا انہوں پوچھیں یہ قرآن اللہ دا کلام ہے؟ وہ آکھے گا ہاں اللہ دا کلام ہے. فرماندے نے انہوں پوچھیں یہ جی دا کلام ہے انہوں پتہ ہے نا اتھے میں کی آکھے ہے تے اتھے کی آکھے, اور جی دا کلام ہے انہوں پتہ ہے کہ اتھے میرا مطلب کی تے اتھے میرا مطلب کی ہے. تہاڈی خیر ہوئے. تے انہوں پوچھیں پہ جدو تیرا کلام ہی نہیں تینوں کیویں پتہ لگ گیا اتھے ہے مطلب ہے تے اتھے ہے؟ کلام تے اللہ دا ہے, کلام اللہ دا ہے. تیرا کتے فزیکلی اللہ نہ رابطہ ہے؟ وہ آکھے گا نہیں. خواب وچ اللہ آوندا ہی؟ وہ آکھے گا نہیں. تصور وچ آوندا ہی؟ وہ آکھے گا نہیں. انہوں آکھیں جدو تینوں اللہ ملدا نہیں, کسے ذریعے نال بھی نہیں ملدا, تے تیرا ہی خیال ہے نا اتھے ہے مطلب ہے, اتھے ہے مطلب ہے, تے اتھے ہے مطلب ہے. تو اس آکھیا اپنے خیال نال ہی لکھنا ہے. تے میرا دل پیا کردا میں بھی ایک کتاب لکھ دیاں, اپنے خیال نال ہی لکھنی ہے نا. توجہ کہتی وہ کہنے لگا میں بھی لکھ سکنا, تے دوجا بندہ بھی لکھ سکدا, تے تیسرا بھی لکھ سکدا, تے چوتھا بھی لکھ سکدا, کیونکہ اپنے خیال نال ہی لکھنی ہے. ساڈا کہڑا اللہ نال رابطہ. وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں کہہ دیں. وہ گیا استاد کو, تے جا کے کہنے لگا استاد جی تہاڈے نال میں ایک گل کرنی. یہ نہیں اس دسیا مینوں کنے آکھے. اس نے کہا میں ایک گل کرنی. انہیں کر. اس نے کہا کتاب تو جی لکھی ہے کلام خدا ہے؟ جی کلام خدا ہے. اس نے کہا کلام خدا دا تو کلیم نو پتہ ہے نا جدا کلام ہے ایتھے مطلب کی ہے تے ایتھے مطلب کی ہے تے ایتھے مطلب کی ہے. ہاں تانوں کون دسدا پہ ایتھے ہے مطلب ہے؟ صدقہ جاواں اللہ تانوں فزیکلی کتے ملیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. خواب وچ آوندا جے؟ نہیں. کتے جنگل وچ ملاقات؟ نہیں. تصور وچ؟ نہیں.
تو हो सका तुसां कोलों ही सारियां कर छड़ियां तो इत्थे यह लिखा उहदा यह मतलब है, उत्थे यह लिखा तो यह मतलब है। जो तेरा उहदे नाल राबता कोई नहीं तो मेरे ख्याल है कि मैं भी एक लिख छड़ा, अपना ही ख्याल लिखना ना, मैं भी एक लिख छड़ना, इत्थे यह मतलब है, इत्थे यह मतलब है, इत्थे यह मतलब है, एक होर लिख देगा, एक होर लिख देगा, एक होर लिख देगा। जो 15-20 बंदे इंज दियां लिखणगे तो तेरी किताब की की वैल्यू रहेगी। ਉਹਦਾ रंग ਜ਼ਰਦ हो गया खुदा की कसम ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ तेरे नाल गल किन्ने की। मैं सामीन खुदा की कसम तुहाडी तवज्जो दा मशकूर हाँ, हो सके सदके जावां तेरे नाल गल किन्ने कीती है। उन्होंने हिसाब लगा कि गल वजनी है, गल भारी है। वो आ लत्त दूजी लत्त रख के आंदा एवें बैठे बैठे मेरे जहन च गल आई। तुहाडी क्या बात। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਨਾਯਾਬ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਧਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰ ਸ਼ਹਿਦ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਵਾਲਦੈਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਣੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਰੋਬ ਸ਼ੋਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ, ਅਜੇ ਉਹ ਪਿਆ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 100 ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗਿਣਾ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਕਿਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ गई। मेरे लो देखो तो मैं फिर अगे अपना मौजू अगे जारी करा। हो सके मुझे शियों के 11वें इमाम हसन ने कहा है जिसे अस्करी भी कहते हैं। खुदा दी कसम मैं पढ़िया सारा मुसबदा किताब दा फाड़ के सुट दिता ते कहने लगा हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक इसके मुहाफिज है। इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक इसके मुहाफिज हैं। असीजों यदि हिफाजत का इंतजाम अल्लाह किया और भेजन लगे इंज किया सो कि जिथों टुरिया वह भी पाक, राह भी पाक, जबरील भी पाक, नबी का दिल भी पाक, नबी की जुबान भी पाक, तो अजे तक ये पाक है। हुण सोचो जी असी भी हुण कोशिश यही करने कि इनू पाक ही रखिए, उच्चे थां तां रखने, इनू थल्यों को छिट ना पवे, आले दे अंदर तां रखते, कोई जानवर गुजरता विट ना करे। ਇਹਦਾ मतलब है एहतियात ही कर सकते हैं जिन्नी करनी है। घर में एक रेल होंगी है, एक ये भी जिक्र है तो नबी भी जिक्र है। जिन्हें इनू इंज बचा के रखा है सोच उस मुहम्मद नू किवें बचा के रखा हो। सदके जावां आबाद रहो जनाब। घर च रेल होंगी है, रेल च कुरान रखा जाता है। किताबां होर भी बड़ियां बड़ियां मोटियां ने लेकिन रेल च नहीं रखी जांदियां। रेल अहले सुन्नत वाल होवे, अहले हदीस वाल होवे, शिया वाल होवे, विच कुरान ही रखा जाता है। दूजियां किताबां बड़ियां बड़ियां शरीफ, एक कुरान शरीफ है, बड़ियां बड़ियां किताबां शरीफ ने, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, निसाई शरीफ, मिशकात शरीफ, मुस्लिम और यार शरीफ की गल शरीफ नहीं, सारियां शरीफ ने, ये बड़ियां बड़ियां शरीफ ने। पर जिथे एक बार ये शरीफ आ गया ना, क्या बात है यार, जिथे ये शरीफ एक बार आ गया ना फिर लोग आख्या नहीं यार और तो सराहना लियाओ, बुखारी शरीफ रखनी है, खेस चौरा करो, मुस्लिम शरीफ रखनी है, तो रेल च फिर कुरान ही रखा ना। कुरान मैं वो जगह देखी है जिथे रेल बनाता एक बंदा, रेल बनाता सी, यकीन करो नाली उत्थे सी, बंदा अंदर बनाता सी। वो बंदा अपना रंधा भी साफ रखता सी, मिस्त्री सी साडे कोल, आरी भी पाक रखता सी। जे कोई बंदा सी जरा आरी दे आ जाए वो आंदा ये नहीं देनी, वो घर पई है वो देना, ये मैं रेला बनाना। कमाल है भाई। हो सके तुहानूं पता पुराने जमाने च गुली डंडा असीं बनवाते सां, उहदे विच रंधा शंधा मारना पैंदा सी। मैं कहना चाचा जी रंधा मार दिओ, हो सके पुत्रा ये रंधा हो रहे, वो रंधा वखरा पिया वो मैं मार देंगा। ये मैं बड़े पाक रखे ने सारे औजार जिहदे नाल मैं रेल बनाना। रेल बनती है तो
تو دی لکڑی بھی پاک رکھنا، رندہ بھی پاک رکھنا، آری بھی پاک رکھنا، کل لانا پہ تھوڑی بھی پاک رکھنا۔ یار جتھے اے ذکر رکھنا ہوئے سارے اوزار بھی پاک رکھے جاندے نے تے اور ریل بھی پاک رکھی جاندی ہے۔ جدے وچ رکھنا ہوئے اللہ نے محمد جیسے ذکر نو ابو طالب دی چوڑی چ رکھن لگیا سوچے ہی نہیں پاک ہے یا نہ پاک۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، چنگی حفاظت دا انتظام سمجھے۔ شکریہ قبلہ۔ کی خیال ہے توڑا؟ اے بھی ذکر پاک ہے، او بھی ذکر پاک ہے۔ ہون میں آگیا جدہ میں ذکر کیتا ہے، اللہ فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا۔ حبیب جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے جگہ دی، اسا تینوں جگہ دیتی ہے۔ کی تسا میری تقریر سنی ہے؟ اللہ فرمایا میں مارنا مار دے فرشتے نے، یہ مطلب فرشتے مارن چی غلطی نہیں کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں لکھنا لکھ دے فرشتے نے، یہ مطلب فرشتے لکھنے چی غلطی نہیں کر دے۔ بیعت نبی لیندہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں بیعت لئیے، یہ مطلب میرا پیغمبر بیعت لین چی غلطی نہیں کرتا۔ پیغمبر مارے، اللہ فرماتا ہے میں مارے ہے، یہ مطلب میرا نبی نعوذ باللہ نہ ہاتھ غلطی کرتا ہے، نہ اکھ غلطی کرتی ہے، نہ پیر غلطی کرتا ہے، نہ دل غلطی کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی ہر ویلے پاک ہے، کدی بھی غلطی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تاں ہی تیاندا ہے تو کیتا ہے میں کیتا ہے، وہ میں کرنا دلیل ہے کہ تو غلطی نہیں کرتا۔ ابو طالب دی چوڑی چ محمد رو رکھ کے اللہ فرمائی علم یجد کا یتیمن فآوا۔ آج تھے تیری یتیمی پہ پل دی ہے نا، اے گود تینوں میں دیتی، ہاں اے جگہ تینوں میں دیتی ہے، اور جس کی آغوش کو اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس میں غلطی تلاش کرنا ہی غلطی ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ میرا خیال ہے کہ مثال ذرا چنگی چکا کے اور کر لئی۔ اے گل دسو کہ سب تو چھوٹا بچہ او بیٹھا ہے چوڑی چ، میں ذرا بہتا چھوٹا ہے نے گھبرا جانا ہے، اے اکا چھوٹا ہے، تھوڑا جا ہوش ہے چاہے چلو انج کر۔ شاہ جی تساں کدی سور دا گوشت کھاتے؟ اے تے پھر شاہ رہی نے نا، میں کہا تساں کدی سور دا گوشت کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جڑے صدقہ نہیں کھاندے وہ ایڈی وڈی حرام شاہ کیویں کھا سکتے ہیں؟ اتنے بچہ عام بھی ہوندا، مسلمان دا بچہ ہوندا ہے دی جگہ تے غیر سید بھی ہوندا تو انہیں میں آکھنا سی نہیں ایسا کدی نہیں کھادا۔ وہ دی وجہ ہے کہ اے تے باہروں گوشت لے آوندا ہی نہیں، گھر دے ہی لے آوندے نے، وہ جڑا پکاندے نے کھا لے۔ اے حلال حرام دی اگر حفاظت ہے نا تے مربی دے سر تے، چونکہ انہوں پالن والا مربی حرام نہیں کھاندا، یہ بھی نہیں کھاندا، اور جو پکاندہ ہے کھاندا، اور جو پکاندہ ہے کھاندا۔ میرے بچے وہ کھاندے نے جو میں پکانا، تو اڈے بچے وہ کھاندے نے جڑا تسی پکاندے ہو۔ قرآن کھلے تے میرا ہاتھ ہی محمد وہ کھاندے سن جڑا ابو طالب پکاندے۔ صدقہ جاواں آباد رہو، مولا کائنات انہوں آباد و شاد رکھے۔ پیغمبر وہ کھاندے سن جو ابو طالب پکاندہ سی۔ اوے علی دی برابری چ بندے کٹھن کرنا لیا خدا دا نہیں، علی دا جوڑ کے تھو لب دائی، علی تے بچپن چ بھی وہ کھاتا جو محمد پکاندہ سی۔ بہت شکریہ۔ حفاظت وکھی تساں؟ یہ دا مطلب ہے حفاظت نو لیٹ ہو جائے، حفاظت نو لیٹ ہو جائے تو صورت ہو رہے تے جنہاں نو محفوظ رکھن واسطے اللہ جگہ ہی ایسی دے وے۔ قرآن میں انجی محفوظ ہے کہ ابتدا تو محفوظ ہے، پیغمبر بھی انجی محفوظ ہے کہ ابتدا تو محفوظ ہے۔ یہ لوگاں نو بڑا وہم سی کہ نبی پاک دے وصال تو بعد اسی دے بگاڑ پیدا کر لیں گے، اڑیک دے ہوئے سن پہ کہ نبی دنیا تو جان گے تے اسی دی حفاظت والا ہی ٹوٹ گیا تے اسی غیر محفوظ ہو گیا، اسی اسلام دیاں تجیاں اڑا دیاں گے۔ سورہ مبارکہ میرے کول جناب فاتر ہے، آیت دا نمبر 32 ہے جی، آرام نال گھر بیٹھ کے پڑھ لینا، ہوم ورک پہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے ثم او رسل کتاب اللذی نستفینا من عبادنا، میرے نبی اطمینان سے واپس آ جا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کا وارث بنا دیا۔ ہاں صدقہ جامع جی، اپنے بندوں میں سے ہم نے بندے چن لیے ہیں جن کو اس کا چن لیے ہیں۔ چنن دا مطلب ہے زیادہ سن وچوں چنے نے،
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲਰ ਸ਼ਾਲਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਬੀਅਤ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਐਨਕ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ, ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਬਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਘੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਲਾਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਨਲਾਇਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਕੈਸੇ ਦੇ? ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਨੇ। نہیں لبے تھے اسی دسنے ہیں ہر گھر کا دروازہ مسجد میں بند ہو گیا اللہ باب علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر نے فرمایا دروازہ اس کا کھلا رہا جو قرآن کی طرح ہر وقت پاک رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے چن لیے ہیں اس کتاب کے وارث، میں نے چن لیے ہیں۔ میرے عزیزوں، اے پھر جننے ساڈا قرآن دے مخالف پتنگ بازی ہون لگی ہے، تمہیں پتہ ہے تھوڑے دنوں بعد بسنت پہ آتی ہے، ڈوراں پہ لگدیاں نے، موٹر سائیکلاں تے بہن والے بچے محتاط رہن خدا را۔ اے کام اتنے مکنا نہیں، اے بندے جائز نجائز کری آتے ہیں، قانون تو بھی کوئی نہیں ڈردا۔ ایک خاص تار ملتی ہے، وہ اگلے پاسے رکھ کے اتوں دی گزار دیں نے آخر تک موٹر سائیکل تے۔ اگر اگے تار چلتی ہوئے تو اتوں دی لنگ جاندی ہے، گلا بچ جاتا ہے، بچے وہ لوا لو، موٹر سائیکل تے تار لوا لو جدو بسنت وغیرہ ہوئے۔ اے بڑا خطرناک کام ہے جی، وہ بھی حفاظت واسطے ہی ہوئے گی۔ کیا بات ہے بھائی؟ اور یارہ حفاظت دے جو موضوع پہ پڑھنا، حفاظت واسطے ہوئے گی۔ وہ تار کسے اس میں ویکھی نہیں، میں سنی ہے، میں کہ یار کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ انہاں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تار دیں انج کر کے اتوں دی گزار دیں پیچھے لا دیں، جدو تار کٹی آتی ہے نا وہ نال لا کے اتوں گزر جاتی ہے، وہ تھلے گلے تک آتی نہیں۔ یہ مطلب ہے کوئی تار اتوں دی بھی گزری ہوئے تے کم از کم جیڑی ایسی تار ہے جیڑی کٹ سکتی ہے، جیڑی نقصان دے سکتی ہے، جیڑی نقصان دے سکتی ہے، یہ مطلب ہے وہ علاج کسے بنایا ہے۔ تیرا کی خیال ہے اگر پیغمبر تے تار کوئی نہ ہوندی چروکڑا بندہ نقصان دے؟ کمال ہے بھائی، کمال ہے، آباد رہو جی۔ یہ دوالے بھی اللہ تار لائی ہے، وہ دوالے بھی اللہ تار لائی ہے۔ اس باریکی نو بندے سمجھ رہے ہیں۔ جڑے بڑے پیغمبر اکرم دنیا تو جان لگے، پھر سرکار نے سوچیا، پھر کہنے لگے یا اللہ یہ بندے پہ آندے پہ دے تو بعد اسی اس دی حفاظت ختم ہو جائے گی، تاہی جا ہی رہا جدو نبی جا رہا ہے اللہ نے بیٹا دے دیتا۔ میں پہ اللہ نے بیٹا دے دیتا، وہ بیٹا آیا تو سارے کافر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا لو جی وہ تو بیٹا پیدا ہو گیا، یہ مطلب یہ تو بعد ہو، یہ تو بعد او میں دسن لگا خوشی کا دی، یہ تو بعد او اللہ نے فوراً اسرائیل نو آکھیا جان قبض کر نبی دے بیٹے دی تے واپس لے گیا۔ جدو بیٹا فوت ہو گیا اے بڑے راضی ہوئے۔ اس بندے دا نام اے سید ابو العلا مودودی نے اے لکھیا جناب، او دا نام لکھیا نے آس بن وائل، کافر سی، اس آ کے دوجہ کافرہ نو آکھیا، انہوں نے آکھیا لاؤ جی روڑا مک گیا جی،
ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, 14 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, 13-14 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن وہ فرماتے نے کافر نے کافروں سے کہا اس کا بیٹا نہیں رہا تو اس کا قائم مقام ہی کوئی نہیں رہا۔ کنے بندے جشن سننا چاہتے؟ قائم مقام ایدی پہلا تشریح کر لئیے، ویسے شہر اقبال تشریح دی ضرورت نہیں سی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں بچیاں واسطے کر دینا۔ قائم مقام، ایک مقام تو ایک ٹر جائے جڑا وہ دی جگہ تے آکے قائم ہوئے انہوں قائم مقام آندن۔ قائم مقام میں وینا کنے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، یہ دسو یہ جدو صدر پاکستان کدھرے بینون ملک جائے پیچھے کو قائم مقام چھڑ جاندہ ہے کہ ایویں ٹوٹ جاندہ؟ چھڑ جاندہ ہے۔ کنوں جی؟ سینٹ دے چیئرمین نو، شکریہ، سینٹ دے چیئرمین نو جڈی ویلیو دا جائے نا مگر اوڈی ویلیو دا چاہیے ہے۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ اور یار صدر جائے تو مگر سینٹ دا چیئرمین جنہوں انہوں دی ویلیو دا نہیں نہ پتا، وہ زرداری صاحب کو پوچھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اسی کچھ بھی نہیں چاہتے، گورنمنٹ بنا لو، وزیر بنا لو، اسی وزارت بھی نہیں چاہتے، وزیر اعظم بھی تسی بنا لو، تامن بھی پورا کرنے ہیں، ایک صدارت دے دیو، ایک سینٹ دا چیئرمین دے دیو، تے گورنر دے دیو، تے اسی راضیاں گزارا ہو جائے۔ سبحان اللہ کھند دل کر، یعنی کتنے فراخ دل نے، مطلب کوئی شاہ قبول ہی نہیں پہ کرتے۔ گورنمنٹ بنا لو، وزیر اعظم بنا لو، وزارتاں بنا لو، جو مرضی کرو، موجاں کرو، ساڈا کی یہ سادہ بندیاں دا ایک صدارت چاہی دی۔ شہر ہے تے مثال آ گئی ہے پنڈ دی، بیبے سی گھر دے وچ جو بیبے سی آنے دادی وڈی، وہ سارے ٹبر نو اچار دیندی سی روٹی نال پئی، تو لسوڑے نال کھا لے، تو مرچ نال کھا لے، تو امب نال کھا لے، تو سوائیاں دیاں موڑیاں نال کھا لے، سارے ٹبر نو اچار پئی ونڈدی سی، جی کھاؤ کھاؤ شاباش کھاؤ، رجو رج کے کھاؤ رج کے کھاؤ۔ وہ کسے وچوں آکھیا بیبے جی تساں روٹی پھر کدے نال کھانی؟ وہ آکھیا میں ہن پتر کیڑا وڈیا ہونا ہے، ہن قبر چ لتاں نے، میں ملائی نال بھی مر مر لاں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ آکھیا پتر میری کیڑی گل ہے، تسی کھاؤ تے صحت مند ہو جو، تے میں آکھی یہ میں تو قبر چ لتاں نے پچھلا ویڑا ہے، میں تے ملائی نال بھی اوکھی سوکھی ہو کے کھا لاں گی۔ وہ صاحب زرداری صاحب دا انہاں فرمایا وزیر اعظم بھی اپنا بنا لو، وزارتاں بھی ساریاں لے لو، IMF دے اگے تسی چڑھ جاؤ تے اسی صدر بن جائیے، تے سینٹ دا چیئرمین تے آرام نال کوئی اسی تے سادہ بندے ہاں، اسی تے گزارا کر ہی لاں گے۔ یہ دا مطلب ہن قائم مقام دی تانوں میرا ہر کوئی نہ کوئی سمجھ آ گئی۔ سینٹ دا چیئرمین صدر دے بعد قائم مقام ہوندا ہے، یہ دا مطلب جس ویلیو تے جاندا ہے اس ویلیو دا مگر آوندا ہے۔ یہ کافراں آپس وچ آکھیا ہے، میں ویکھن لگا پہ کنے بندے الحمدللہ پورے جشن دے وچ نے تے سنن آئے نے، سن لیا تے منا بھی کتے گا، میں وعدہ پہ کرنا سن لیا تے منا کتے گا۔ کافر پہ آندہ سی اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا۔ اچھا کافر تھے مگر یہ جانتے تھے کہ اس کا قائم مقام امت میں نہیں ہو سکتا۔ تو ساکین سنیا جائے، بہت شکریہ جی، آخری بھائی نوجوانوں بہت شکریہ، میرا آج دا پیغام پہنچ صدقے جان، شکریہ شکریہ کہ شیخ صاحب مہربانی، نہایت مہربانی۔ بھائی کافر تھے، مشرک تھے، جاہل تھے، بت پرست تھے، امت کے ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے اس کا جان نشین ہی کوئی نہیں، اس کا قائم مقام ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب کافر بھی جانتے تھے کہ نبیوں کے قائم مقام امتوں میں نہیں ہوتے، نسلوں میں ہوتے۔ سبحان اللہ، مہربانی۔ اور اہل سیالکوٹ اگلی گل میں کر رہے ہیں، اگر کافروں کی سوچ غلط تھی، پھر سن لو اسے میں یار تو سننا، اگر کافر کی سوچ غلط تھی، وہ صحیح سمجھ نہیں رہا تھا، تو اللہ کو جبریل کو بھیجتے اور ایک آیت میں کہہ دیتے، اوے دین کے دشمنوں،
نبی کا بیٹا ہی رخصت ہوا ہے نا، یہ امت تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا، عاشق تو ہے نا، مرید تو ہے نا، جانیں قربان کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اور اتنی قربانیاں دینے والی امت موجود ہے۔ اس اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ یہ محافظ ہیں سارے سارے، لطف نہیں آیا؟ یہ سارے تمہارے سامنے جتنے کلمہ گو ہیں یہ محافظ ہی تو ہیں۔ نہیں سواد نہیں پہ آتا، سانو پاکستان نہ پیار کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ جی لوڑ پئی تو اسی محافظ ہاں، محافظ ہاں۔ آج تو فوج کا دے واسطے رکھی، تہاڈی کیا بات ہے سنن۔ یہ مطلب ہے اگر سے سارے حفاظت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن باقاعدہ ہر ملک میں فوج موجود ہے، یہ مطلب ہے سارے محافظت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن دراصل وہی ہیں جو باقاعدہ حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں۔ اگر پوری امت حفاظت کے قابل ہوتی اور دین کا تحفظ کر دیتی تو اللہ کہتا بیٹا ہی گیا ہے، امت تو موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ان کی بکواس سننے کی ضرورت نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا، میرا دین بھی بچے گا، نظام بھی بچے گا، قرآن بھی بچے گا، قانون بھی بچے گا، اس لیے کہ میں نے اس کی حفاظت کا انتظام بولو 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 کر دیا ہے، اور ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کوثر دے متعلق میرے کول کم از کم 10 تفسیران دی گفتگو ہے۔ ایک نے لکھا کوثر نہر ہے، دوسرے نے لکھا نہیں کوثر حوض ہے، ایک نے لکھا نبوت کوثر، ایک نے لکھا قرآن کوثر، ایک نے لکھا اسلام کوثر، ایک مہربان پیر انہوں نے کہا کثرت صحابہ کو کوثر کہتے ہیں، ایک نے لکھا ذکر رسول کو کوثر کہتے ہیں، ایک نے لکھا قلب محمد کے نور کو کوثر کہتے ہیں، ایک نے لکھا مقام محمود کو کوثر کہتے ہیں، ایک نے لکھا خیر کثیر کو کوثر کہتے ہیں۔ پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے جسٹس کرم علی شاہ وہ فرماتے ہیں جو بھی تشریح کی جائے سب ٹھیک ہے، لیکن جو آخری آیت ہے نا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، کم از کم کوثر اسے بھی کہہ دو جس کی وجہ سے اولاد رسول ہے۔ ایک مرتبہ تو خیر کثیر اس کو بھی کہو جس کی وجہ سے قیامت تک نسل رسول باقی ہے۔ اور آخر تے فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، رسول اللہ کی نسل اس کی ایک بیٹی سے، اور وہی خیر کثیر ہے، وہی زہرا ہے جس کی وجہ سے دین بھی باقی ہے، رسالت بھی باقی ہے۔ اللہ فرمایا میں تحفظ کا وعدہ کیا تھا، میں اس تحفظ کی ڈیوٹی کوثر کی لگاتا ہوں۔ حضرات اللہ کے دین کے تحفظ کے انتظام کے لیے ایک شعبان ہے، دوسرا رمضان ہے، ایک 15 رمضان کو آیا، دوسرا 3 شعبان۔ اے محافظ دین آئے نے، محافظ دین اے باقاعدہ ادارہ ہے۔ یزید دی بیعت واسطے کچھ بزرگ آئے سن شام چو مدینے، چلو تسی میرے لویں جی ویندے جو میں منگوائے سن، شام تو مدینے کچھ بزرگ آئے یزید دی بیعت نو ہموار پہ کرتے سن رستہ کہ یزید دی بیعت ہو جائے۔ انہاں آ کے گورنر مدینہ نو پوچھیا پہ ایتھے کنے بندے نے جڑے یزید دی بیعت تو انکار کر دیں؟ انہیں آکھیا آپ ایک حضرت ابو بکر دا بیٹا ہے، ایک حضرت عمر دا بیٹا ہے، ایک زبیر دا بیٹا ہے، ایک علی دا بیٹا ہے، تے ام المومنین بھی نہیں چاندیاں پہ دی بیعت ہوئے۔ اسا کہا اچھا، واری واری انہاں بزرگاں نے انہاں نو سدیا تے بلا کے پوچھیا، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر انہاں پوچھیا پہ تو یزید دی بیعت کیوں نہیں کردا، تینوں کی؟ اس آکھیا پہ دراصل
اس کی بیعت نہ کرنے میں اپنے لیے بہتری محسوس کرتا. بھائی لفظاں دا چناؤ ویکھو نا جی, لفظاں دا چناؤ ویکھو. تمہیں پتہ جدوں سختی ہوئے نا ادوں لفظ بھی محتاط آکھنے پیندے نے. حضرت ابو بکر دے بیٹے نے آکھیا میں اس کی بیعت نہ کرنے میں ہی بہتری محسوس کرتا ہوں. اس آکھیا اچھا تسی, انہاں آکھیا نہیں اس میں ایسے عیب ہے. حضرت عمر دے بیٹے نے آکھیا عبداللہ بن عمر نے اس میں ایسے عیب ہیں کہ اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی. اس آکھیا میں مشورہ تمہیں دینا. انہاں آکھیا دے. انہاں آکھیا جس طرح پہلے خلفاء نے اپنے بیٹوں کے لیے بیعت نہیں لی آپ بھی نہ لیجیے. پہ میرے والد نے انہاں دے والد نے انہاں دے والد نے کسے بھی اپنے بیٹے واسطے بیعت نہیں. امت تے چھڑ دیو یا 6 بندے دی کمیٹی بنا دیو لیکن انہوں نامزد نہ کر, یہ ٹھیک نہیں. انہیں حضرت ابو بکر دے بیٹے کے خلاف ایک آیت پڑھی. وہ آیت قرآن میں موجود ہے. وہ دے چے والدین دے گستاخ دا ذکر ہے کہ والدین وہ فند ہے. جدوں انہیں آیت پڑھی نا کہ یہ آیت تیرے لیے آئی ہے, ام المومنین نے پردے دے اندروں آواز دیتی کہ خبردار کافروں والی آیتیں ہم پہ فٹ نہ کر. بیٹا آپ کا ٹھیک نہیں اور کافروں والی آیتیں ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہو, میرا بھائی ایسا نہیں. یہ دا مطلب ہے کہ کافی لوگوں نے بیعت تو انکار کیتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام سدیا, حضرت امام حسین علیہ السلام سدیا, نال حضرت عبداللہ ابن عباس نے سدیا, انہوں نے الگ سدیا ہاشمیاں نے. باقی کہنے لگے کہ دراصل یہ قانون ہے ابھی کیونکہ پہلے بھی اہل بیت کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ بنتے رہے ہیں. اہل بیت کی موجودگی میں پہلے بھی خلیفہ بنتے رہے ہیں, اگر تمہاری موجودگی میں بھی کوئی بن جائے گا اس میں حرج کیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ کا بیٹا تارک سنت رسول ہے, تارک قرآن ہے, محرمات کا لحاظ نہیں کرتا, وہ شراب پیتا ہے اور آوارہ گرد ہے. اور کہنے لگے تسی یہ گلاں میرے بیٹے کے متعلق کہہ رہے ہو. حضرت امام حسین کا جملہ سنو. فرمایا جو میں نے تیرے بیٹے کے متعلق کہا وہ تو میں نے کہا, اس کا میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں اسے ایسا ہی جانتا ہوں. اپنے بیٹے سے کہو وہ جو مجھے جانتا ہے وہ بھی بتا دے. ہائے ہائے صدقہ جاواں صدقہ جاواں. انہاں 4 گلاں کیتیاں کہ بلا 4 گلاں انہاں بزرگاں. انہاں آکھیا جی 4 گلاں نے. اس میں یزید میں ہم سنتے رسول کو پاتے ہیں, قرآن کو پاتے ہیں, ایمان کو پاتے ہیں, علم کو پاتے ہیں. علم ایمان فرمایا ذرا میرٹ پھر دسیا جی. کہنے لگے ایمان علم نسب قرآن سنت. آئے ہائے میرے امام نے فرمایا یہ ساری چیزیں نبی میں جمع تھیں اور میں وارث نبی ہوں. میں ذمہ داری دی گل کر رہا ہوں. حضور آج زہرا کی گود میں ایسا ذمہ دار آیا ہے جس کی گفتگو سب سے الگ تھی. جب انہوں نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے, فرمایا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اور نہ ہم کریں گے. حضرت امام حسین کا انکار کتنی بڑی شخصیت دیا جامد ہے. اسی میں خوش نہیں. لوگ کہتے ہیں جب سب لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی. آج ہم بھی کہتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کر. کیا بات ہے, مولا تو جزائے خیر دے. بہت شکریہ قبلہ. اوہو ہاتھ پہ پواندے نے, ہاتھ پواندے نے. میرے عزیز دوستو, حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کیوں نہ کی, کیوں نہ کی. یہ 10 کے اجازت لینے لگا. یہی میں نے جیسے سمجھنا کہ بچے فلسفہ لے کے جان. اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلموا تسلیما. لوگوں جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو, جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو, جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ایک باری پڑھو ہاں درود. محمد و آل محمد. درود صرف نبی تے نہیں, آل نبی تے بھی ہے. آل نبی تے, آل نبی تے. پوری کائنات جدو درود پڑھے گی نال نبی تے بھی پڑھے گی
آل نبی تے بھی پڑھے گی. تو اللہ فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. جب درود پڑھ لو تو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. اگر رسول اللہ پہ درود رک جاتا تو اطاعت بھی رسول پہ رک جاتی. شکریہ شکریہ. جب آل پہ درود ہے تو پھر تسلیم بھی آل کا واجب ہے. یار آل کا تسلیم کرنا واجب ہے کیونکہ ان پر درود ہے. یہ جڑی آل ہی ہے نا یہ تو بندے اندروں کچھ تنگ نے. کئی بندے اندر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچو آل ہی نکلی نا. صلو علی الحبیب یہ چویں آل ہی نکلی نا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آل ہی نکلی. اے پھس دے نے بندے نماز چاہ کے. پاڑی کیا بات ہے. اگے پیچھے بندے تقریر چوں تحریر چوں وعدہ گھٹا کرتے ہیں لیکن جب نماز سے بہندے نے ادو پڑھنا پہندا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طرح سرکار کو تسلیم کرو اس طرح آل کو تسلیم کرو. آل ہی دی پوزیشن دس کے اجازت لین لگا توجہ نہ سن لینا. آل ہی ساڑھے آکے کسے نہیں مننی. مناظرے بھی کوئی نہیں جے کسے مننا. زور دے کے بھی کسے نہیں جے مننا. اللہ انتظام کیتا ہے او دے انتظام تے انتظار کرو. اللہ انتظام کیتا ہے. چوتھے آسمان تے ایک شخصیت بیٹھی ہے جڑی نبی بھی رہ چکی ہے. کیا بات. اور یار نبی رہ چکی ہے رسول رہ چکی ہے مسیح رہ چکا ہے روح اللہ رہ چکا ہے کلمت اللہ رہ چکا ہے صاحب شریعت صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام ابن مریم صدیقہ کا صدیق بیٹا طاہرہ کا طاہر بیٹا اور بطول کا نبی بیٹا. چوتھے آسمان تے بیٹھا ہے. اے عہدے دیکھ لے نبوت رسالت روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کلمہ. رکھ مولوی ہاتھ قرآن تے دس جدو مہدی آنا ہے اے اگے کھلوے گا یا پیچھے کھلوے. کمال ہے کمال ہے. اور یار اگے کھلوے گا یا پیچھے. پوری دنیا آکھے گی کہ یہ پیچھے کھلون گے حضرت مہدی اگے کھلون گے. آخر اینا عہدیاں والے تے جڑا اگے کھلوتا ہے او دے کوئی کچھ عہدہ ہے کہ نہیں ہے. او میں دس لگا کی آج عہدہ سن لو. خدا کی قسم مہدی کے پاس جو عہدہ ہے نا وہ ابن مریم کے پاس بھی نہیں. نبی ہے رسول ہے روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے صاحب شریعت ہے صاحب کلمہ ہے. جو آگے کھڑا ہے نا اس کے ماتھے پہ ایک تاج ہے اسے آل ہی کہتے ہیں. کمال ہے بھائی بہت شکریہ قبلہ. یہ ہے آل ہی. بلغ العلا بے کمال ہی. جی میں تسی مٹھے مٹھے کندے ہو کدی میری آواز اور موسیقی ٹھیک ہوندی گڑا میرا ٹھیک ہوندا میں سارے مجمع نوں نار لا کے آکھنا سی سارے آکھو بلغل ہے نا. میرا ٹھیک نہیں نا ساؤنڈ اس واسطے میں سمجھنا انجے ہی پڑھ لیے بلغل اولا. یار تاوی پاڑی کتنا ہے نا. بلغل اولا بکمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ. آج جائیہ آل ہی صدقہ جامع انا اتوائنا کل کوثر زہرہ دی گود چاہیہ آل ہی آل ہی. میں بڑا زور لایا جی طہارت تے. اللہ بھی پاک جبریل بھی پاک مصطفیٰ بھی پاک قلب رسول بھی پاک زبان رسول بھی پاک تے اجے تک قرآن پاک. جڑے بلے شبیر آئے نے نا اس دنیا فانی تے قدم رکھیا نے اس ویلے پیغمبر نے فوراً آ کے کنیز نے اطلاع دیتی کہ حسین آ گئے. کی منظر ہوئے گا جی جدوں نے آ کے آکھیا حسین دنیا پہ آ گئے. پیغمبر نے ہاتھ پھیلا کے آکھیا لاؤ. جدوں پیغمبر آکھیا نا یہاں لاؤ کنیز دی آواز ہے یا رسول اللہ ابھی غسل دینا ہے. رحمت دی جبین تے پسینہ آ گیا. فرمایا تم غسل دو گے. صدقہ جامع کیا تم غسل دو گے. یہ آنے والا طیب بھی ہے طاہر بھی ہے طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. پیغمبر اسلام نے
پیغمبر نے بیٹے نو سینے نہ لایا اور فرمایا لوگو حسین منی وانا من الحسین. ہون پتہ لگ گئے دار اثر رسول کے محافظ کو حسین ابن علی. میرے عزیز دوستو عرب دیاں وادیاں چ بہت پرابلم سن جدے تے میں مکانا چاہنا. پرابلم اینیاں سن کہ بندے نبی پاک نو آ کے پوچھتے سن کہ یا رسول اللہ میرا اصلی ابا کہاں. یقین کرو قرآن دی آیت میں دس سکنا. انہوں نے آ کے پوچھا تو اللہ منع فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو جب نبی جواب دیتا ہے تو تم ناراض ہو جاؤ. سوال ہی نہ کریا کرو پھر تسی ناخوش ہو جاندے ہو. ناخوش جدو نبی جواب دیندا ہے. وہ بندہ گیا سی کدھرے تجارت تے وہ دے مگروں بچہ پیدا ہویا. واپس آیا تو ویکھیا تو بچے دا رنگ کالا سی. وہ ویکھ کے کہنے لگا میرا ہے ہی نہیں. وہ بی بی کہنے لگی کی کرنا ہے میں پاک دامن ہاں یہ تیری امانت ہے. انج دی گل نہیں کرنی چاہیے. تسی ایک دم کیویں دے بندے ورتے ایک دم تو گل کر دیتی ہے. کم سے کم سوچ کے گل کر. موسمی اثرات نہ بھی ہو سکتا ہے خوراک دی وجہ تو ہو سکتا ہے. اللہ دے کم نے رنگ تے اللہ دے نے تو کیوں ایسی گل کرنا. وہ دوویں لڑتے سن پے گلی چوک بندہ لنگیا تے تانوں پتہ کئی بندے نوں عادت ہوندی ہے پتہ کی گل ہوئی. سبحان اللہ. ہو سکا کی گل ہوئی انہیں کچھ نہیں انہیں نہیں کوئی تو ہوئی ہے نا لڑتے کتوں. وہ بندہ تو نہیں سی دسنا چاہتا. وہ بی بی آکھن لگی ویر ویکھو نا جی بچہ میرا پیدا ہوا. ایک کتے گیا سی واپس آیا تو یہ اگوں الزام لاندہ پی میرا ہے ہی نہیں کالا. اس آکھیا بھی کر لے کہ سارا جہان جتوں پوچھدا تسی بھی پوچھ لو. کمال ہے جتوں سارا جہان پوچھدا ہے تسی بھی پوچھ لو. پیغمبر کو پوچھ لو اجے تو موجود نے مسجد بیٹھے نے جا کے پوچھ لو. وہ جناب علی وہ بندے نو مجبور ہو کے آکھنا پیا بھی چلو ٹھیک ہے پیغمبر کی گل پہ آتی ہے. اس آخیا آؤ میرے نال. پیغمبر نے لے کے حضور نے فرمایا مسجد سے فرماتے نے بچہ کی گل ہے. کہنے لگا جی میں پاک دامن ہاں یا رسول اللہ. یہ بندے نو کوئی شک پی گیا کوئی مہربانی کرو. پیغمبر تو فیصلہ کر سکتے سن جڑے روز دس سکتے سن لیکن پیغمبر اسلام نے عجیب و غریب فیصلہ فرمایا اس بچے نو ذرا لٹا دیو زمین تے. وہ زمین تے لٹا دیتا گیا. فرمایا میرے حسین نو بلا. کمال ہے بھائی کمال ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نو بلایا گیا. جیڑے ویلے شبیر سامنے آئے نا بچہ انہیں جوگا نہیں سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا اس پہ کوئی الزام نہ دو اس میں عیب ہوتا تو حسین کا احترام نہ کر. کمال ہے. اس میں کوئی عیب ہوتا تو میرے حسین کا احترام نہ کرتا. یہ مطلب طے ہو گیا جتنے لوگ شبیر کا احترام کرتے ہیں وہ ماں کا شکریہ ادا. آخری گل تے اجازت پشاوروں بندہ ڈگی بھر لوے اصلے دی ضروری نہیں بھر لوے مثال پہ دینا خدا دا. اصلے دی ڈگی بھر کے ٹر پوے اگے 100 بندہ کھلوتا ہے نہیں ڈردا. اگے جلوس نکلیا نہیں ڈردا. اگے ووٹاں کھلوتے نہیں ڈردا. سامنے کتاب بھی قانون دی پئی ہے نہیں ڈردا. وکیل ملے نے نہیں ڈردا. ججز کھلوتے نے نہیں ڈردا. بھجا جاندا. اگے ایک بندہ وردی راہ کھلوتا ہے وہ آندا کھلون دے بھائی. ایک بندہ جڑا 100 تو نہیں ڈریا جڑا 200 تو نہیں ڈریا صدقے جاواں جڑا 1000 تے لکھ تو نہیں ڈریا وہ ایک وردی والا آندا کھلون دے. وہ نال دے نو آندا لا بھی کام خراب ہو گیا. یوسے کہ او پولیس یہ مطلب ہے وردی والا ایک بھی ہوئے جڑا 100 تو نہیں ڈردا. وہ وردی والے ایک تو ڈردا ہے. انہوں پتہ مینوں ہاتھ بھی انہیں پانے اصلہ بھی انہیں پھڑنا کڑی بھی انہیں لانی ہے. ہن پتہ لگے کروڑ بندے کو یزید کیوں نہیں ڈردا. کمال ہے یار. کروڑ سے نہ ڈرنے والا ایک حسین سے اس لیے ڈرتا ہے وہ جانتا ہے تحفظ کے محکمے کا افسر ہے. جدوں یزیدیت نو پھڑے گا حسین پھڑے گا. یزیدیت کل بھی شبیر سے خوفزدہ تھی. یزیدیت آج بھی شبیر سے خوفزدہ ہے. حسین محافظ اسلام ہے. دکھ ایک گل ہے اج تو بعد جڑے بندے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے بہت اچھی گل ہے لیکن اج تو علیہ السلام آکھنا شروع کرو. کدی کدی جدوں چس پیا ادو رضی اللہ بھی آکھ لیا. کوئی گل نہیں کسی ویلے بندہ آخ لینا ہے تو لیکن اکثریت علیہ السلام آکھو کیونکہ سلام دے قابل ہے. سلام دے قابل ہے. خدا دی مینوں قسم ہے اجے وہ بندے بیچارے پھسے نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਤਫੈਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਮੇਜਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ हैदर। क्या बात है, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ मतलब है जो निशान हैदर है वो सलाम के काबिल है। हुसैन तो इब्ने हैदर है, अगर निशान हैदर सलाम के काबिल हो सकता है तो इब्ने हैदर अलैहि सलाम क्यों नहीं हो सकता। खालिक कायनात शब्बीर दी मुहाफ़ज़त च ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। किबला एक तस्वीर खींच तस्वीर ਉਹ ਖਿੰਚ ਰਹੀ ਨਰ ਹੈਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਰ ਹੈਦਰੀ ਬੰਦੇ माशाल्लाह। ਕੀ ਘਟ ਗਈ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੇਖੀਏ ਅੰਮਾ ਸੰਦੀ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ भाई ना यो एक मिनट ठहरो भाई ने एक मिनट भाई रोन घुमा भाई ने